بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے آخری سجدے کا ذکر کریں گے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ ویڈیو محبت و عقیدت کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ تم سے مدد طلب کریں تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ افسوس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین علیہ السلام جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہیں؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکھا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیاں واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کی قبر بنائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب سے آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صداقت کا سننا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ ابن عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔
آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے پر سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں ہی وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں میں سے اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا لو۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو وہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین علیہ السلام کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ہوا میں بلند کر دیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ حضرت امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، وہ اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ بلند کرے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلا کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں سے رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلا نواسا تھا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ اس کے بعد حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔